آپ لوگ الگ ہو گئے، سپریشن ہو گئے. اب آئیے، طلاق چونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم سمجھا بھی نہیں پاتے ہیں، خود ہم بھی ڈرے ہوئے ہیں اس ایشو سے، دوسرے لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں، سب کو ایسا لگتا ہے کہ بہت خطرناک چیز ہے. طلاق کی برائی کیا اسلام نے کیا بتائی، یہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے طلاق بہت اچھی چیز ہے، اسلام نے پسند کیا، مردوں کو حق دے دیا کبھی بھی دے. تو طلاق کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پریشد محمد نے کہا کہ شیطان کیا کرتا ہے، اپنے چیلوں کو ڈیلی، چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، جاؤ فتنے مچاؤ، خوب جو ہے فساد کرو دنیا میں. وہ جا کر مختلف الگ الگ جگہ جا کے الگ الگ فساد کرتے ہیں. ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا، شیطان بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا، نتھنگ. دوسرا آ کے کہتا ہے میں نے یہ کیا، شیطان کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. تیسرا کہتا ہے، ایک آ کر کہتا ہے میں میاں بیوی کے بیچ میں پڑا رہا، جب تک پڑا رہا جب تک کہ دونوں کو الگ نہیں کر دیتا. شیطان اس کو بلا کے کہتا ہے اور تھپتھپاتا کر کہتا ہے شاباش تو نے کچھ کیا ہے. دوسروں کہتا ہے دیکھو اس نے کچھ کیا ہے آج. کیونکہ جب طلاق ہوتی ہے نا تو دو انڈیویجل نہیں لڑتے ہیں، یہ دو فیملیز لڑتے ہیں، کبھی کبھار دو ٹرائبز لڑتے ہیں. سنا نا آپ نے، طلاق ہو گئی تو یہ خاندان اور وہ خاندان کے 4 لوگوں کو مار دیا، ٹرائبل وار چالو ہو گیا طلاق کی وجہ سے. دو خاندان لڑتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ کو معلوم 2 ملک بھی لڑتے ہیں. ایک ملک کے پرنس سے شادی، طلاق ہوئی، حملہ. تو چھوٹا ایشو نہیں ہوتا ہے 2 انڈیویجل کا، لیکن اس سے ریلیٹڈ بہت ایشوز ہیں. اچھا یہ تو رہا ان دونوں کا. اس کے بعد اصل خمیازہ کون بھگتتا ہے معلوم؟ کولیٹرل ڈیمیج. دونوں طرف کے جنگ میں بیچ میں جس کا خمیازہ تھا وہ کون ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اگر اس شادی کے بعد بچے ہو گئے تو کولیٹرل ڈیمیج بنتے ہیں، وہ بیچارے پورا خمیازہ وہ بھگتتے ہیں. ایسے بچے جو ایسے پیرنٹس کے ساتھ رہے، چاہے ماں کے ساتھ چاہے باپ کے ساتھ، جن کی طلاق اور سپریشن ہو گیا، وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بھگتا ہے اپنی زندگی، ڈیمیج اتنا ہوتا ہے. تو ان کو جو ہوگا آنے والی جنریشن کو ہوتا ہے. اور کئی رپورٹس کے مطابق ایسے بچے 70% کرمنل انسٹنکٹ زیادہ رکھتے ہیں جو ڈیوائیڈڈ فیملیز میں رہتے ہیں، ماں باپ جن کے الگ رہتے ہیں، وہ زیادہ کرمنل کیسز کے اندر جاتے ہیں. کیوں؟ تو باپ نہیں ہوتا ہے ساتھ میں، تو کوئی وارننگ دینے والا، نصیحت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر ان کو سمجھانے والا کان پکڑ کر نہیں ہوتا ہے. تو ایسے بچے کرمنل چیزوں میں زیادہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ عورت پر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، عورت سائیکولوجیکل ڈپریس ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو معلوم امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کی اسٹڈی کے مطابق عورت کے مقابلے میں مرد ڈبل ڈپریشن میں زیادہ طلاق کے بعد. یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے پاس اگر بچے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سپورٹ کر لیتی ہے، یہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا ہے. سمجھ رہا بات؟ اور بچوں سے جو اس کی محبت ہوتی ہے، بیوی سے تو چھوٹ گئی چلی طلاق کے بنا، بچوں سے محبت تو ختم نہیں ہوتی، بیوی ساتھ لے جاتی ہے بچے. اور اسلام میں بچوں کی کفالت ماں کریں گے، یاد رکھیے 10 سال تک. 10 سال کے بعد بچوں سے پوچھا جائے گا، پھر وہ جس کے پاس رہنا چاہے رہ سکتا ہے. 10 ایئرس تک کسٹڈی اس کی، اور فیمیل کسٹڈی تو ہمیشہ ماں کی یا دادی کی یا نانی کی یا پھوپھی کی، صرف فیمیل لیں گی، میل کسٹڈی میں نہیں رہیں گی فیمیل، یاد رکھیے. سمجھ رہے بات؟ تو یہ بھی مسئلہ ہے. تو وہ تو بیچارہ اکیلا پڑ جاتا ہے، یاد رکھیے. سمجھ رہے بات کو؟ تو وہ ڈبل ڈپریشن میں جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگوں کے تانے بھی ہوتے ہیں، پہلی بیوی کو چھوڑ دیا دوسری جلدی مت دو اس کو. سمجھا؟ دیں گا بھی تو کو بولے گا نہیں ہم بھی ایسے ہی کیس دیں گے تم کو واپس. تو وہ ڈپریشن میں زیادہ ہوتا ہے. پلس عورتوں کے لیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سائیکولوجیکل ایسی بنایا کہ وہ چیزوں سے، بہت ساری چیزوں کو لے لیتے ہیں، احساسات شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے. مردوں میں احساسات شیئر کرنے کی صفت بہت کم ہوتی ہے عورتوں کے مقابلے میں. 2 مرد ساتھ بیٹھیں گے، 2 گھنٹے ساتھ بیٹھیں گے، ایسے ہی بیٹھیں گے بس. آپ بولیں گے ابا آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، پپا وہ کون تھے؟ کیا معلوم، 2 آورس تک آپ بیٹھے. میں نے پوچھا نہیں. پھر کیا کرے تھا؟ بیٹھا ہوا تھا بس. کیا بات تو کرنا تھا. سوشلی مکس نہیں ہو پاتے جلدی، جس کی وجہ سے اپنے غم بھلا نہیں پاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ میں گھٹتے رہتے ہیں. جبکہ عورتیں بچوں سے، دوسری عورتوں سے شیئر کرتی ہے. جیسا کہ جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہے، یا جن آپ کی بہنوں کی شادیاں ہوں گھر پہ، ان کے کال کتنے آتے ہوں گے امی کو، وہ شیئر کر رہے. لیکن آپ نے کبھی دیکھا آپ کے بہن میں سے اپنے ابا کو کال کر رہے؟ سمپل. تو مرد ڈبل ڈپریس ہوتے ہیں. تو نقصان صرف یہ نہیں سوچنا عورتوں کا ہوتا ہے، عورتوں کا بھی ہوتا ہے، شوہر کا ہوتا ہے، بیوی کا ہوتا ہے، بچوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے، 2 خاندان کا نقصان ہوتا ہے، 2 ٹرائبز کا نقصان ہوتا ہے، کبھی کبھی 2 ملکوں کا نقصان ہوتا ہے. اسی لیے شیطان چاہتا ہے کہ 2 لوگوں کے ملنے کے بعد سپریشن ڈالے. یہ اس کا کام ہے. بحقی کی حسن درجے کی روایت ہے، علماء نے اس پہ کلام کیا کہ صحیح ہے نہیں ہے، بہرحال لیکن حسن درجے کی روایت ہے. اس حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. نہیں چاہتا اللہ، لیکن حلال ہے، کی جا سکتی ضرورت پڑنے پر. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے.